अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल गुर्बत हिज्र में इश्क अज़ कलम फरवा खालिद किस नंबर 13 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 13वीं किस्त। मीराल थक कर एक जानिब कुर्सी पर जा बैठी थी। वो आज तक जितना रिश्तों के पीछे भागती आई थी, लोग इतना ही इससे दूर होते गए थे। अगर यशफाल खान रिश्तों के मामले में बदकिस्मत था तो मिराल तो इससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी। इसके अपने चचा के बेटे ने इसे 10 लाख के इव्स बेच दिया था। यशफाल के इग्नोर करने पर वो वहाँ एक जानिब कोने में रखी कुर्सी पर जा बैठी थी। वो जो सोच रही थी कि यशफाल को अपने जानिब करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा, पहली बार में ही इसका ये रूखा फीका रवैया मिराल को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर गया था। मिराल अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद थी। वो एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसके पापा एक गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। इनकी गुजर बसर बहुत अच्छे से हो जाती थी, जबकि इसके चचा के घराना काफ़ी बदहाली का शिकार रहता था। इनके 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां, जो सब एक से बढ़कर एक निकम्मे थे। इनके चचा इस उम्र में भी बीमारी के बावजूद मजदूरी करके घर का निज़ाम चला रहे थे। इसकी चची बहुत ही बेफितना पसंद खातून थी। उन्होंने कभी अपने घर पर तवज्जो दी ही नहीं थी। हर रोज़ सुबह मोहल्ले में निकल जाती थीं और इधर उधर की सारी खबरें इकट्ठी करके हर तरफ लगाई बुझाई करवाना इनका पसंदीदा मशगला था। मीराल हमेशा इनके शर से दूर रहना ही पसंद करती थी, मगर इसे इस बात की खबर कहाँ थी कि बहुत जल्द किस्मत इसे अपनी इसी चची के रहमो करम पर छोड़ने वाली थी। मीराल स्कूल गई हुई थी जब पीछे से इसके घर में अचानक से लगने वाली आग ने मीराल से इसका सब कुछ छीन लिया था। इसके वालिदैन इस आग में झुलस कर इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए थे। वो इस वक्त मैट्रिक में थी। इसके लिए सदमा बहुत बड़ा था, मगर दुख की इस घड़ी में इसे संभालने वाला कोई नहीं था। मीराल के ननिहाल में इसका कोई रिश्ता था ही नहीं। इसकी मामा अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद थी और दुधियाल में मौजूद चचा की फैमिली को तो जैसे परवाह ही नहीं थी कि इस बेचारी पर कितना बड़ा अजाब टूट चुका था। इसका ख्याल रखने के बजाय इसकी चची अपने मखसूस करख्त लहजे में इसे पुकारती, इससे घर का सारा काम करवाने लगी थी। मीराल चुपचाप इनका हर जुल्म सहने लगी थी। इसका अपना घर तो जलकर राख बन चुका था, इसलिए इसे मजबूरन अपने चाचा के घर रहना पड़ रहा था। इसके चाचा के सब बच्चे इससे बड़े ही थे। इनमें से किसी ने भी तालीम मुकम्मल नहीं की थी, मगर मीराल को पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करना चाहती थी, MBA करके। इसलिए चची की झिड़कियों और चचा के बेटों की बिला वजह की रोक टोक के बीच इसने बहुत मुश्किल से अपनी तालीम मुकम्मल की थी। मीराल सिर्फ ज़हीनी नहीं बल्कि खूबसूरती में भी कमाल की थी, जो इसके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत की वजह बनी थी। बाहर तो क्या, इसे घर में मौजूद अपने ओबाश कज़न से भी खुद को बचा कर रखना पड़ता था। इसके बड़े दोनों कज़न ही इस पर गलत निगाह रखते थे। ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी। सिर्फ वही नहीं, इसकी चची भी इस बात से वाकिफ़ थी, जो बात उन्हें अंदर ही अंदर खटकती रहती थी। मीराल के चचा की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अपनी चची के रहमो करम पर आ चुकी थी। जब उन्हीं दिनों इनकी कोशिशों से मीराल के लिए एक रिश्ता आया था, जिस शख्स की उम्र 55 साल थी। वो पहले अपनी 2 बीवियों को छोड़ चुका था। वो काफ़ी अमीर कबीर इंसान था। न जाने कब मिराल इसकी निगाहों में आई थी। वो इस निकाह के इव्ज़ इसकी चची जो 5 लाख रुपया देने का वादा कर चुका था, पहली बार इतनी रकम के एक साथ मिलने का सोच इसकी चची की लाल टपक चुकी थी। उन्होंने किसी से भी बगैर मिराल का रिश्ता तय कर दिया था। मिराल तक इस बात की खबर इसकी हमसाई के ज़रिए पहुंची थी। मिराल ने इससे शादी से इनकार करने के लिए शोर मचाया था, जिसके नतीजे में वो इसे भूखा प्यासा कमरे में बंद कर दिया गया था। इस घर में इसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। इसके चचा का छोटा बेटा वहाब, जिसने इसे कभी बुरी निगाहों से नहीं देखा था, जो कम ही घर में पाया जाता था, मिराल ने उससे मदद मांगने का सोचा था, इस बात से बेखबर कि ये मदद इसकी सबसे बड़ी बर्बादी का बायस बनने वाली थी। वहाब इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। वो अपनी माँ से तो नहीं लड़ सकता था, मगर इसने मिराल को यहाँ से निकाल कर इससे निकाह से बचाने की हामी भर ली थी। मिराल के पास वहाब पर एतबार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो वहाब के कहे पर अमल करती रात की तारीकी में इसका घर छोड़ आई थी, मगर इसके वहम गुमान में नहीं था कि वहाब इसके साथ ऐसे डबल गेम खेलेगा। वहाब कोठे वालों से पहले ही सारी डीलिंग कर चुका था। इसने 10 लाख के इव्ज़ मिराल जो बेच दिया था, वो अपनी माँ से बड़ा लालची निकला था।
میرال کو اس بات کی سمجھ اس وقت لگی تھی جب وہ حسینہ بائی کے پاس کوٹھے پر پہنچی تھی، مگر اس کے پروردگار نے اسے بے اشاروں مددگار نہیں چھوڑا تھا اور جسوال خان آفریدی کو فرشتہ بنا کر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ میوزک کی آواز پر چونکتے میرال نے خود کو اپنے اذیت ناک ماضی سے باہر کھینچا تھا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے چاروں جانب دیکھا تھا۔ یسوال اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اتنے سارے انجان لوگوں کی بھیڑ میں اسے ایک دم اپنا آپ اکیلا اور تنہا لگا تھا۔ میرال ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گلابی آرزو پر بہہ نکلے تھے۔ وہ اس شخص کے لیے اتنی اہمیت کی حامل بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ کہیں جانے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتا۔ میرال نے اذیت سے سوچا تھا، مگر پھر اپنی ہی اس سوچ پر خود کی سرزنش کرتی وہ دور کھڑے یسوال کے دوست کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ ناشکری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یسوال خان آفریدی اس کی زندگی میں آیا تھا۔ وہ اس کی احسان مند تھی، اس سے کوئی توقعات وابستہ کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ سر کہاں ہیں؟ میرال نے اسامہ کو مخاطب کرتے پوچھا تھا، جب اسامہ کی نظریں اس کی روئی روئی آنکھوں پر پڑی تھی۔ میرال کو اس بات پر بہت غصہ آتا تھا کہ اس کے ذرا سے آنسو بہانے پر اس کی آنکھیں فوراً گلابی ہو کر رونے کی گواہی دینے لگ جاتی تھیں۔ یسوال اس طرف گیا ہے، اینی پرابلم؟ اسامہ کو اس اچھی لڑکی کی فکر ہوئی تھی۔ اسے پہلے یسوال کا فیصلہ انتہائی برا لگا تھا، مگر میرال کا انٹرویو لے کر اس سے بات کر کے اسامہ کو یہ لڑکی یسوال کے لیے ایک دم پرفیکٹ لگی تھی۔ نہیں تھینکس، اس کا شکریہ ادا کرتی میرال خاموشی سے اس جانب بڑھ گئی تھی جہاں اسامہ نے یسوال کے بعد فائقہ کو جاتے بھی دیکھا تھا۔ اس نے میرال کو وہاں جان بوجھ کر بھیجا تھا۔ وہاں گیسٹ ہاؤس سا بنا ہوا تھا۔ میرال نے اس نیم تاریکی میں ڈوبے حال کمرے میں قدم رکھا تھا۔ اس میں بہت ساری ونڈوز تھیں جن سے چاند کی روشنی اندر جھانکتی اندھیرے میں تھوڑی سی روشنی کا باعث بن رہی تھی۔ میرال ذرا سا آگے بڑھی تھی جب اس کے کانوں میں سسکیوں کی آواز گونجی تھی، تم میرے ہو یسوال خان آفریدی، تم کسی اور کے ہو بھی نہیں سکتے۔ یہ آواز فائقہ کی تھی اور یسوال اس سے اس طرح بات بھی وہی کرتی تھی۔ میرال اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ تو کیا وہ دونوں اس وقت اندر اکیلے تھے؟ میرال کے دل میں ایک پھانسی چبھی تھی۔ وہ وہیں سے پلٹ جانا چاہتی تھی، مگر اس کے قدموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میرال کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ کب یہ شخص اس کے دل میں بس گیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ مگر یسوال خان آفریدی تو اپنا دل اس سے پہلے ہی کسی کو سونپ چکا تھا، نہ ہی اب اس کے لیے کوئی گنجائش نکالنے کے موڈ میں تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور وہ چند قدم مزید آگے بڑھی تھی جب اس کے سامنے سارا منظر واضح ہونے لگا تھا۔ فائقہ اس وقت اپنے انگیجمنٹ ڈریس میں ملوث اپنے فیانسی کو چھوڑ کر یسوال کے سامنے کھڑی اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ فائقہ کے ہاتھ میں قید یسوال کو ہاتھ دیکھ میرال نے وہاں ساتھ پڑے کانچ کے ٹیبل کے کونے کو سختی سے گرفت میں لے لیا تھا، جس کا نوکیلا کونا اس کی ہتھیلی میں چبھتا اسے زخمی کر گیا تھا۔ مگر میرال کو پرواہ کہاں تھی؟ اس کی ساکت سی نظریں تو سامنے کے منظر سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھیں، جہاں اب فائقہ یسوال کے کندھے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، ناراض ہونا بھی چاہیے، میں نے کیا بھی تو غلط ہے، ایسا کوئی نہیں کرتا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ میں تم سے اب بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے وہ سب غصے میں آ کر کیا تھا، اور آج یہ منگنی بھی صرف تمہیں جیلس کرنے کے لیے کی ہے، مگر تمہیں اپنی مینیجر کے قریب دیکھنا بھی برداشت نہیں کر پائی۔ تمہاری لائف میں کسی اور لڑکی کو کیسے دیکھ پاؤں گی؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فائقہ اس کا بازو تھامے پورے استحقاق سے بولتی اس کے کافی قریب تھی۔ میرال اس سے زیادہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ دھندلائی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے نکل آئی تھی جب بے دہانی میں اس کا پیر ٹیبل سے ٹکرایا تھا۔ یہ آہٹ یسوال خان آفریدی کی زیر سماعتوں سے محفوظ نہیں رہ پائی تھی۔ یسوال نے پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا جو حصہ قدرے تاریکی میں تھا، مگر اس کے غور کرنے سے پہلے ہی میرال وہاں سے نکل گئی تھی۔ یسوال بھائی کو خود سے دور کرتے اس جانب گیا تھا۔ آخر کون تھا وہاں جو انہیں چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا؟ لائٹ آن کرتے یسوال نے چاروں جانب نگاہیں دوڑائی تھیں، مگر وہاں کوئی ہوتا تو انہیں نظر آتا۔ یسوال، فائقہ اس کے پیچھے آتی۔ یسوال خان آفریدی اتنا خاموش کبھی نہیں رہا تھا۔ فائقہ کی اس کی یہ خاموشی خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ڈانٹ دیتا تھا اور معافی مانگنے پر اور زیادہ غصہ ہوتا تھا۔ آج فائقہ کی اتنی بڑی غلطی پر اس کا یوں خاموش رہنا فائقہ کو کھٹک رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اس کے دل سے اتر چکی تھی؟ فائقہ کی پکار کو نظر انداز کرتے یسوال نے زمین پر گرے خون کے قطروں کو دیکھا تھا، جہاں اس کی نظر ٹیبل کے ہونے پر پڑی تھی، جہاں خون کی مقدار زیادہ تھی۔
یسوال تم مجھے یوں نظر انداز کرو گے؟ فائقہ نے اس کا بازو تھامتے واپس اس کے قریب ہونا چاہا تھا۔ کل آفس آنا، پھر بات کریں گے، نرمی سے فائقہ کو کہتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ یسوال کے اس نرم لہجے پر فائقہ کو کچھ حوصلہ ہوا تھا، مگر وہیں یسوال کا یہ کھویا کھویا انداز اسے مشکوک کر رہا تھا۔ یسوال ایسا تو کبھی نہیں تھا۔ میرال آنکھوں میں آنسو بھرے باہر آئی تھی جب اس کا ٹکراؤ سب سے پہلے اسامہ سے ہی ہوا تھا، جو میرال کے کسی ایسے ریئیکشن کا منتظر تھا۔ وہ میرال کا یسوال کے لیے دیوانگی بھرا انداز دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ میرال اس کے دوست کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے۔ آپ بیوی ہیں یسوال خان آفریدی کی، آپ اس پر سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں، آپ کو یوں فرار ہونا زیب نہیں دیتا۔ اسامہ کو وہ بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز لگنے لگی تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ یسوال کی بھی میرال کے لیے توجہ نوٹ کر چکا تھا۔ اس وقت بھی سے یسوال وہاں سے نکلتا دکھائی دیا تھا۔ نہیں، میں بیوی نہیں ہوں ان کی۔ میرال نے بھیگتی آنکھوں سے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ اپنے پیچھے آتے یسوال کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ آپ دونوں کا نکاح ہوا ہے، گواہ ہوں میں اس نکاح کا۔ اسامہ نے میرال کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کھڑی یسوال کو بھی جتایا تھا کہ اس کا نکاح اس لڑکی سے ہوا ہے، فائقہ جیسی چل باز لڑکی سے نہیں۔ نہیں، وہ نکاح نہیں تھا، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کی اہمیت صرف کاغذوں تک ہی ہے، اور وہ بہت جلدی وہ کاغذ اپنی وقت کھو دے گا۔ میرال اس وقت بہت زیادہ دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل کرتے آگے بڑھنے ہی والی تھی جب یسوال نے اس کی کلاہی اپنی گرفت میں لی تھی۔ میرال کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر اس جانب وہ اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کرتا، اسے اپنے ساتھ لیے وہاں سے نکل آیا تھا۔ سب لوگوں کی حیران نگاہیں یسوال خان آفریدی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اتنے استحقاق سے تو آج تک اس نے فائقہ کا ہاتھ بھی نہیں تھاما تھا، جس طرح وہ میرال کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ فائقہ بھی وہاں آ چکی تھی۔ یسوال نے نہیں بتایا تمہیں؟ اسامہ نے کافی پیتے فائقہ کی جیلس پڑتی صورت کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ نہیں، فائقہ بمشکل بول پائی تھی۔ یا تو تم اب اس کے لیے اتنی اہم نہیں رہی کہ وہ تمہیں کوئی بتائے، یا پھر یہ لڑکی اتنی اہم نہیں ہے کبھی اس کے لیے وہ کسی کو بھی بتائے اس کے بارے میں۔ اسامہ معنی خیزی سے جواب دیتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس بات کا جواب وہ ابھی خود بھی ٹھیک سے نہیں جانتا تھا، مگر فائقہ کو وہ ایک نئی کشمکش میں ڈال گیا تھا۔ ویسے یسوال خان آفریدی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے تمہیں اس وقت اپنے فیانسی کے پاس جانا چاہیے۔ بیچارہ وہاں اکیلا بیٹھا کافی بے وقوف لگ رہا ہے۔ ایک بار پھر اس کے قریب آ کر بلاول کی جانب اشارہ کرتے اسامہ اس کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آیا تھا۔ فائقہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا، مگر تب تک اسامہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ناول جاری ہے۔